أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة يوم العاشوراء عن محمد بن علي الباقر عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن يناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات بجے محمد وآل محمد. زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، اس عشرہ مجالس کا عنوان یہ ہے، اس لیے میں نے اس عنوان پر گفتگو کے لیے زیارت حضرت سید الشہداء جو عاشور کے دن پڑھنے کے لیے وارد ہوئی ہے، پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام سے اس زیارت کے ایک دعائیہ فقرے کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے. بندہ مالک سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اس جگہ پر، اس ٹھکانے پر، جب کہ میں تیرے بندہ خاص حسین کو سلام کرنے حاضر ہوا ہوں، ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کو سلام کر رہا ہوں، اور ان کے ساتھ جنہوں نے قربانیاں دیں، جو اسیر ہوئے، ان کو یاد کر رہا ہوں. اور اس جگہ جب میں محمد و آل محمد اور خصوصاً حسین اور اہل حرم حسین اور حسین کے اصحاب و انصار، ان سب کے دشمنوں اور قاتلوں کو پر لعنت کر رہا ہوں اور ان سے نفرت کا اظہار کر رہا ہوں، تو پروردگار میرے اس عمل کو اس بات کا سبب قرار دے کہ مجھے اپنی رحمتوں سے نواز، مجھے اپنا کرم عطا فرما، اور مجھے اپنے برکتیں عطا فرما. اور پروردگار یہ بھی کرم کر دے کہ میری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی بنا دے، اور میری موت ان کی جیسی موت ہو. عزیزان محترم، آج مجلس دیر میں شروع ہوئی، موسم تھوڑا سے خراب ہے، البتہ دو طرح کے لوگ ہو گئے ہیں. موسم کا مزاج بگڑا ہے تو کچھ وہ ہیں جن کا مزاج موسم کے ساتھ بگڑ گیا، اور کچھ وہ ہیں جن کا مزاج موسم بگاڑ نہیں سکا. اور سچا حسینی، سچا علی والا وہی ہوتا ہے کہ جسے نہ حالات بگاڑ سکے، نہ موسم بدل سکے، نہ سردیاں اور گرمیاں متاثر کر سکے اسے.
جو آئے ہیں ان کا یہ جذبہ اور مضبوط ہو، اور جو نہیں آئے ہیں انہیں یہ حوصلہ ملے کہ آئندہ ایسی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے متاثر نہ ہو۔ اس کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر، اگرچہ آج دیر میں مجلس شروع ہوئی ہے اور دیر میں ختم نہیں ہونا ہے، تاکہ آپ وقت پہ گھر جا سکیں۔ آپ کو جانے میں یقیناً وقت زیادہ لگے گا، اور آپ کو جاب پہ بھی جانا ہے، اس کا خیال رکھا گیا ہے اور رکھا جائے گا۔ مجھ سے پیشوا خطیب نے بھی مختصر گفتگو کی ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو کروں، لیکن اس حوصلے کے بارے میں مجھے ضرور کچھ کہنا ہے۔ ابھی میں نے دعا جو فقرے پڑھے ہیں کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، پروردگار میری زندگی کو محمد و آل محمد جیسی زندگی بنا دے۔ اگرچہ جیسی میں لگا رہا ہوں، ورنہ یہ جیسی کا لفظ زیارت کے فقرے میں نہیں ہے۔ میری زندگی کو ان کی زندگی بنا دے، اور میری موت کو ان کی موت بنا دے۔ ان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں نہیں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں، تبھی ان کو ان کے فریضے کے ادا کرنے سے روک نہیں سکے۔ میں آج چونکہ میں جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات آپ تک منتقل کرنا ہے، لہٰذا زندگی بھر کا جو مطالعہ ہے وہ تو میرے پاس نوٹ ہے ہی بہت مختصر سا، اور اس کے بعد ممبر پر آنے والا اگر ممبر پر آنے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے تو ممبر پر آنے سے پہلے اپنے مطالعے کی مسلسل اضافہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اب آج مجھے جو کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے، لہذا کچھ اور پڑھنا چاہیے۔ تو میں اس سلسلے میں مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن مجھے پڑھ کے واقعے کی تفصیل کے ساتھ بہت دنوں کے بعد پڑھا، اسے آپ کے سامنے دوہرا دوں کہ کن مشکلات سے گزر کے ہمارا دین پہنچا ہے، اور اتنی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر کے جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے وہ ہمارے بزرگ تھے، ہماری پچھلی نسلیں تھیں۔ اگر ہم نے کہیں حوصلہ کھویا اور آج جیسے موسم بگڑا ہے، اس چھوٹی سے مشکل کی وجہ سے ہم گھر بیٹھ رہے، تو اگلی نسلوں تک مذہب پہنچانے کے ذمہ داری پھر کون ادا کرے گا؟ میں یہ عرض کر سکتا ہوں، میں یہ حقیقت ہے، اس کا اقرار کرتا ہوں کہ بہت سے بزرگ ہوں گے جو خود ڈرائیونگ کر کے آتے تھے، نہیں آ سکتے۔ بہت سی خواتین ہوں گی جو خود ڈرائیونگ کر کے آتی ہوں گی، ان حالات میں ممکن ہے وہ گاڑی نہ چلا سکے۔ لیکن جس کلچر اور جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں ہم سہولتوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں اور روٹین کی جو لائف ہے اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس میں ذرا ڈسٹربنس آتا ہے تو ہم ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مگر یہ کام ان کا ہو تو وہ ہو جو میدانوں کو چھوڑ کے بھاگے ہو، ان غلاموں کا نہ ہونا چاہیے جو میدان جنگ میں بھی ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو معذور ہیں ان کے لیے نہیں، لیکن جنہوں نے اپنے لیے عذر تلاش کر لیا ہے، میں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بھی سننے میں آیا، کسی ایک نے کہا کہ ہم انٹرنیٹ پہ مجلس دیکھ لیں گے۔ انٹرنیٹ پہ مجلس دیکھنا اور ہے، فرش عزا پہ آ کے بیٹھ کے اس کی برکتیں پانا اور ہے۔ سہولتیں جتنی بڑھیں ان سہولتوں کا استعمال کرنا۔ ہم مجلس میں حاضر ہو کے، ایک میں نے دیکھے ہیں وہ جوان بھی کہ ایک مجلس سے نکلے دوسرے میں، یہاں اسی ملک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی نہیں، انڈیا کی نہیں، ایک مجلس سے آئے یہاں سے نکل کے پھر تیسری مجلس میں جا رہے ہیں۔ لیکن جس کے پاس وقت کم ہے یا ایک مجلس میں آیا، اب اس کے بعد انٹرنیٹ کی سہولت یہ ہے کہ 2 مجلسیں انٹرنیٹ سے سن سکتا ہے، 3 مجلسیں انٹرنیٹ سے سن سکتا ہے۔ لیکن جو معنویت، جو تہذیب اور جو اس فرش عزا کا اثر ہے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس وقت پھر کہہ دوں
کہ تعلیم دے کے دماغوں کو متاثر کرنا اور ہے، اور مجلس کا فرش بچھا کے، علم سجا کے، تعزیہ رکھ کے، تابوت بنا کے دلوں کو منقلب کرنا اور ہے۔ تعلیم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، کلاس کے ذریعے، بلیک بورڈ کے ذریعے دماغ تو سنبھالے جا سکتے ہیں، لیکن دل جوڑنا ہے تو بچے کی انگلی پکڑ کے فرش اعضاء پہ لا کے بٹھانا پڑے گا۔ اور ان سے رشتہ دماغ کا رشتہ نہیں ہے خالی، ان سے رشتہ دل کا رشتہ ہے۔ لہذا اس دل کے رشتے کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمت کے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں جو تذکرہ، جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو نیا نہیں، جو آپ روز سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل، جس تفصیل کے ساتھ آج میں نے پڑھا میرے یادداشت میں بھی نہیں تھا۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ ہمارا خون بغداد کی دیواروں میں ہمارے خون کا گارا بنایا گیا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ بغداد کی دیواروں میں ہم کو چنا گیا۔ میں صرف وہ تاریخ آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ متوکل کے دور پر تعمیر ہو رہی ہے، اور وہی حکم ہے کہ جہاں کوئی اولاد فاطمہ مل جائے، سادات میں مل جائے، حسن و حسین کی نسل میں کوئی مل جائے، اسے لاؤ اور لا کے اس تعمیر کے ستونوں میں، کھمبوں میں اسے چن دیا جائے۔ چن دیا جائے یعنی جب ایک زندہ انسان کو اینٹ اور پتھر کے درمیان بند کر دیا جائے گا تو دم گھٹ کے اس کی موت آ جائے گی۔ وہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی حسین و جمیل، اور اس خاندان میں سبھی حسین و جمیل تھے، جوان لایا گیا، متوکل کے کارندے گرفتار کر کے لایا، اور جو اس وقت وہاں تعمیر کر رہا تھا اس کے حوالے کیا کہ اسے ستون میں چن دو۔ اس نے اس کی شکل و صورت دیکھی، اس کی جوانی دیکھی، ان کی وہ جو جوان لایا گیا سید حسنی، امام حسن کی اولاد سے، اس کو آخرت کا خیال آیا۔ اس نے پورا ستون چن دیا لیکن ذرا سے سوراخ چھوڑ دیا۔ آپ نے بارہا تذکرہ سنا، اور جب چن کے جانے لگا تو خاموشی سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں رات کی تاریکی میں آ کے تمہیں آزاد کروں گا۔ اب چن کے چلا گیا، ظاہر ہے کہ رات میں دوبارہ واپس آنا جان کا خطرہ ہے کہ نہیں۔ اب یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی سادات میں سے نہیں ہے، یہ جس نے سوراخ چھوڑا ہے۔ اگر ذرا سے متوکل کے کارندوں کو، بادشاہ کے کارندوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے جسے چنوایا تھا اس کی جان بچانے کے لیے سوراخ چھوڑ دیا، ایک منٹ اس کی گردن اڑنے میں نہیں لگی، اس نے خطرے میں ڈالا کہ نہیں ڈالا۔ یہ کوئی سید نہیں ہے، مگر اس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے، رسول کا خیال ہے خالی۔ سوراخ چھوڑ دیا کہ گھبرانا نہیں، رات میں آ کے ہم تمہیں آزاد کرائیں گے۔ رات گزری، اندھیرا ہوا تو آیا، خود اس کا کام ہی تھا دیوار بنانا، اینٹیں ہٹائی، اس کو نکالا، اور اس کے بعد دوبارہ اسے چنا، اور اس سے جوان سے کہا کہ دیکھو اپنے گھر واپس نہ جانا، اگر تم میری زندگی چاہتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، تمہاری جان بچائی ہے، تم میری زندگی چاہتے ہو تو تم گھر نہ واپس جانا، ورنہ میں اور میرے ساتھ کام کرنے والے کوئی بچ نہیں سکیں گے، کہیں بھی چلے جاؤ اپنے گھر نہ جانا، اور تمہاری ماں پریشان ہوگی تو میں تمہاری ماں کو خبر کیے دیتا ہوں جا کے تم زندہ ہو، اور تم ایسے جاؤ گے تو پہچان لیے جاؤ گے، لہذا تمہاری شکل و صورت تھوڑی بدلی جانا چاہیے۔ اس کاریگر نے، جس کاریگر جو اینٹ اور پتھر کا کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کے پاس کوئی داڑھی بنانے اور سر بنانے، سر کے بال مونڈنے کے آلات تو نہیں ہوتے نا، اس طرح بلیڈ تو نہیں ہوتے، وہی مسالہ لگانے والی چیز ہوتی ہے یا پتھر توڑنے والی چیز ہوتی ہے، اس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ انہی چیزوں سے جن سے اینٹ پتھر توڑا جاتا تھا اس سے ان کے سر کے بال صاف کیے تاکہ وہ پہچانے نہ جا سکے۔ سید زادے ان سے کہا آپ اندھیرے میں چلے جائیے، اور یہ بال لے کے ان کے گھر پہنچے۔ جملہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دور سے مجھے ہلکی ہلکی گریے کی ایسی آواز آئی جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ یہ ماں رو رہی تھی لیکن رو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ زور سے روتی تو یہ بھی زندہ نہ رہ جاتی۔ یہ بال لے جا کے اس کے حوالے کیے، پورا قصہ اس کو بتایا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے، لیکن یہاں آتا تو وہ بھی زندہ نہ رہ جاتا، آپ بھی زندہ نہ رہ جاتی، میں بھی زندہ نہ رہ جاتا۔ یہ بال اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی علامت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے سنایا، اور وہ اس وقت کے حالات کے تحت
کہ ایسے مشکل دور سے یہ دین گزر کے ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے. اب ہمیں ایسی دشواریوں کا سامنا نہیں ہے، لہذا ہمتوں میں تھوڑی سے بھی مضبوطی اگر ہو تو ہم دین کو اگلی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ اس مغربی دنیا کی سہولتوں بھری زندگی میں جو ہماری زندگی میں خرابیاں پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جن سہولتوں کے ہم عادی ہو گئے ہیں ان میں سے ذرا سے کوئی سہولت کم ہوتی ہے یا کوئی دشواری پیدا ہوتی ہے تو ہم اس سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، میں اس فرش اعلیٰ پہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، جو میری بہنیں بیٹھی ہیں، جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتا دوں اور انہیں اور بتا دوں کہ آپ اس فرش اعلیٰ پہ جو بیٹھے ہیں تو کون سا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. تاریخ میں روایات میں تذکرہ ملتا ہے، ایک شخص گزرے جناب حماد سمندی. جناب حماد سمندی کاروباری انسان تھے، کاروبار کرتے تھے. کاروبار ان کا آج کی زبان میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا. مال لاد کے لے جانا دوسرے ملکوں میں اور وہاں جا کے بیچنا، پھر وہاں سے کچھ مال لانا اور اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں لا کے بیچنا. جن ملکوں میں وہ کاروبار کر رہے تھے وہ غیر مسلم ممالک تھے. یہ روایت میں نہیں لکھا ہے کہ کس ملک کی بات ہے. جن ملکوں میں وہ کاروبار کرتے تھے، جہاں جاتے تھے کاروبار کرنے کے لیے، اچھا ظاہر ہے آج جیسا زمانہ نہیں، آج تو ایکسپورٹ امپورٹ میں جانے وانے کا کام ہی نہیں. آپ نے انٹرنیٹ پہ آرڈر کیا کام ہو گیا، ٹیلی فون پہ آرڈر کیا کام ہو گیا، مال آ بھی گیا، مال چلا بھی گیا. لیکن اس وقت خود مال لے کے جانا، پھر وہاں رہ کے اسے بیچنا، پھر وہاں مال خریدنا اور آنا، تو مہینوں نکل جاتے تھے. جس ملک میں جاتے تھے وہاں رکنا پڑتا تھا. اب کسی نے ان سے یہ کہا کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، پیغمبر کا جملہ روایت کیا گیا کہ جو جہاں جس کو موت آ جائے، جہاں جس کو موت آ جائے اور جن لوگوں کے درمیان اسے دفن کیا جائے، جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو جن کے درمیان دفن ہوا ہے انہی کے درمیان محشور ہوگا. تو بس اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی ایسے علاقے میں گیا جہاں مسلمان ہے ہی نہیں اور وہاں وہ جا کے اس کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا اور اسی غیر مسلم علاقے میں کہیں اس کی قبر بن گئی، تو سب چاروں طرف قبریں کس کی؟ غیر مسلم کی. روایت یہ کہ جو ایسے دفن ہو اور جب اٹھایا جائے گا تو انہی کے درمیان محشور ہوگا. امت غیر مسلمہ ہے تو یہ بھی امت غیر مسلمہ کے ساتھ محشور ہوگا. قیامت میں جب اٹھایا جائے گا اور جب امت غیر مسلمہ کے ساتھ محشور ہوگا تو اس کا حشر بھی اسی طرح ہوگا جیسے ان کفار کا ہوگا. تو حماد نے جب یہ بات سنی، میں تو وقت کم ہے، میں اس روایت کا وہ مفہوم آپ کی خدمت میں نہیں کرنا چاہتا ہوں تفصیلات کی، اس سے کیا مقصود ہے کسی اور موقع کے لیے، لیکن اس کو سن کے پریشان ہوئے اور آئے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو. اب چاہے فقہ کتنی ہی رائج کے لیے ہو گئی ہو، لیکن جب آدمی مشکل کا شکار ہوا تو اسے مشکل کشا کے بیٹے ہی کے دروازے پہ آنا پڑا. آئے چھٹے امام کے دروازے پر اور کہا مولا لوگ، میں تجارت کرتا ہوں، ایسے ایسے ہے، مجھے کئی مہینے رہنا پڑتا ہے ان ملکوں میں جہاں مسلمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں اگر وہاں مر گئے اور دفن ہو گئے تو انہی کے ساتھ تو محشور ہو گئے. تو امام نے برجستہ جواب دینے سے پہلے ایک سوال کیا اس سے. حماد سے پوچھا کہ حماد یہ بتاؤ کہ تم جن ملکوں میں جاتے ہو وہاں ہمارا ذکر کرتے ہو کہ نہیں، اور ہماری طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو کہ نہیں. ان کا مولا وہاں آپ کے تذکرے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ کی طرف لوگوں کو بلانے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں جو دین پھیلا سب سے زیادہ تاجروں کے ہاتھوں سے پھیلا ہے. تو کہا تم جہاں جاتے ہو وہاں ہمارا ذکر کرتے ہو، ہمیں یاد کرتے ہو، ہمارا تذکرہ کرتے ہو؟ کہاں مولا. کہا اور لوگوں کو ہمارے امر کی طرف دعوت دیتے ہو؟ کہاں مولا. اس کے بعد امام نے دوسرا سوال کیا، کہا اور یہ بتاؤ تم جہاں کے رہنے والے ہو؟ ظاہر کہاں کے رہنے والے؟ مدینے میں مولا سے ملنے آئے، مسلم ممالک کے ہی ہیں. مسلم ممالک کا مطلب یہ ہے کہ یا بنی امیہ کی حکومت قائم ہے یا بنی عباس کی حکومت قائم ہے، یا بنی امیہ ہو یا بنی عباس ہو، محمد و آل محمد کے تذکرے پابندی ہر ایک کی طرف سے. کہا یہ بتاؤ تم جہاں رہتے ہو وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ کہا مولا آپ جانتے ہیں کہ وہاں آپ کا نام نہیں لے سکتے، آپ کا نام نہیں لے سکتے، آپ کا تذکرہ نہیں کر سکتے، آپ کی طرف دعوت دینا تو دور کی بات.
تو مسلم ملک ہوتے ہوئے آپ کا نام لے کے تذکرہ نہیں کر سکتے، اور غیر مسلم ملک میں آپ کا نام بھی لے سکتے ہیں، آپ کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ آج بھی زمین پر ایسے ٹکڑے موجود ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں لیکن محمد و آل محمد کا تذکرہ وہاں نہیں ہو سکتا، اور ایسے بھی زمین پہ بڑے بڑے ٹکڑے موجود ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن آپ ان کا تذکرہ بھی کیجئے، ان کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیجئے۔ میں نے روایت اسی لیے سنائی، حماد پوچھنے کے آئے تھے، مولا میں غیر مسلم ملک میں جاتا ہوں، اگر وہیں مر گیا اور وہیں دفن ہو گیا تو کیا کفار کے ساتھ میرا حشر ہوگا؟ تو امام نے جواب میں فرمایا نہیں حماد، اگر تم اس جگہ ہمارا ذکر کرتے ہوئے اور ہمیں لوگوں کی طرف دعوت دیتے ہوئے مر گئے تو تم اکیلے اٹھائے جاؤ گے امت مسلمہ بنا کے۔ یعنی غیر مسلم ملک میں موت آئے تو مسلمان کی موت بھی ہو، مسلم بن کے اٹھائے جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد و آل محمد کے تذکروں کا اہتمام بھی ہوتا رہے اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دی جاتی رہے۔ گھر چھوڑ کے جو اس فرش اعضا تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے، آج آپ کا حصہ زیادہ ہے، اور خدا نخواستہ کل یا پرسوں بھی اگر ایسے حالات رہتے ہیں تو میں ان سے بھی عرض کروں گا جن تک میری آواز پہنچے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ آواز دینا میرا کام ہے، پہنچانا میرا کام نہیں ہے، پہنچانا اس کا کام ہے۔ وہ کتنے راستے نکال دے گا، اپنی جو کام ہمارے ذمہ نہیں وہ اپنے ذمہ لے کیوں؟ ہمارا کام اپنا کام کرنا ہے، جو اس کا کام ہے وہ کرے۔ تو میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں تھوڑا وقت یہ لے لیا، جو چند منٹ اور جو گفتگو مستقل موضوع چل رہا تھا اس سے متعلق، ظاہر ہے کہ آج اس پر مکمل گفتگو ہو نہیں سکتی ہے اور مجلس ختم کی جائے۔ میرے عزیزو، میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں بات یہ کہی تھی کہ ہماری ساری زندگی کے جتنے رشتے ہیں ان سارے رشتوں کی بنیاد ہے رشتہ ازدواج، شوہر اور زوجہ کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ۔ اس رشتے کے آغاز سے اس کے شروع ہونے کے بعد اس کے باقی رہنے تک جگہ جگہ جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں، ان مسائل کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے کلچر کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے سلیقہ حیات کا، محمد و آل محمد کی زندگی، ان کی تہذیب، ان کے تعلیمات اور ان کے کلچر سے فاصلہ پیدا کر لینا۔ کلچر نے ہم کو متاثر کیا ہے، اس لیے کہ ہم مکے سے نکلے مدینے، مدینے سے نکلے ایران، عراق، سعودیہ، گھومتے پھرتے اگر سادات ہیں تو اس کے بعد پاکستان اور انڈیا پہنچے اور صدیوں سے وہاں جا کے آباد ہوئے، جو وہاں کا مقامی کلچر اور تہذیب اور وہاں کا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس سے متاثر ہوئے، اور اگر غیر سادات ہیں تو وہیں کے ہیں، اسلام قبول کیا، اسلام کا اثر لیا، اسلام سے اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کی، لیکن کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چیزیں عالم اسلام میں آنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے کی زندگی کے اثرات ماحول کے تحت باقی رہ گئے۔ تو ہماری زندگی کے جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے فاصلے اور ان کے عطا کیے ہوئے کلچر اور ان کے عطا کیے ہوئے سلیقہ حیات سے دوری یا اس کے چھوڑ دینے کے نتیجے میں ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل محمد و آل محمد، میں نے عرض کیا تھا میرا کام ان کی بات کا آپ تک پہنچانا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے۔
انہوں نے پہلی تاکید اس کی ہے کہ شادی جلد از جلد کی جائے، شادی کی جائے اس پر زور، اس کے بعد شادی جلد از جلد کی جائے اس پر زور۔ مخالف نے، دشمن نے جو اپنا کلچر ہمارے اوپر تھوپا ہے، اس نے ان میں سے ان کی ہر تعلیم پہ حملہ کیا۔ اس میں تو بہت کامیاب ہوا کہ شادیاں دیر میں ہونے لگی، اور اب اس نے اگلا حملہ شروع کر دیا ہے کہ شادی نہ ہونے پائے۔ انتہائی سنجیدہ مسائل ظاہر ہے، میں زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، باقی کل انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل کل ہو جائے گی، لیکن شادی نہ ہو اس پر بھی حملہ شروع کر دیا۔ شادی دیر میں ہو یہ کوشش، اس میں کامیاب بھی ہوا۔ زندگی کے نہ جانے کتنے مسائل ہیں جو صرف شادیاں دیر میں ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور دیر میں ہونے کے لیے ہم نے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو معیار مذہب نے بتایا، ایک مجوسی کی زبان سے میں نے سنایا تھا کہ ایک تہذیب اس وقت پیغمبر کے دور میں تھی جو پیسہ دیکھ کے شادی کرتی تھی، ایک حکومت وہ تھی جو شکل و صورت اور حسن و جمال کو بنیاد بنا کے شادی کرتی تھی، ایک وہ لوگ تھے کہ جو خاندان اور نسل اور قبیلہ دیکھ کے شادی کرتے تھے۔ مگر پیغمبر گرامی آئے تو انہوں نے معیار کیا قرار دیا؟ دین کو معیار قرار دیا، ایمان کو معیار قرار دیا، تقوی کو معیار قرار دیا، اخلاق کو معیار قرار دیا۔ ہم نے اسی چیز کو نظر انداز کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ شادی کے ساتھ خدا نخواستہ کی شکل میں اللہ نے اس رشتے کے توڑنے کی گنجائش بھی رکھی تھی، جس کا نام طلاق۔ لیکن طلاق کے لیے روز آپ جملہ سنتے ہیں کہ جتنے کام جائز ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے اللہ کی نگاہ میں طلاق۔ جتنے جائز اور مباح کام ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے۔ اس کو نکاح پسند ہے، طلاق ناپسند ہے، اسے گھر بسانا پسند ہے، گھر کا اجاڑنا پسند نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے اور خاص کر کے اپنی بہنوں سے جو آج کم آئی ہیں، خاص کر کے یہ بات کہنا چاہوں گا، اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داریاں بھی بانٹی ہیں، ذمہ داریوں کے بعد حقوق بھی بانٹے ہیں، حقوق کے بعد اختیارات بھی بانٹے ہیں۔ آج اس پر گفتگو نہیں کروں گا، کل ہو سکتا تھوڑی سی روشنی ڈالوں اس موضوع پر کہ فرائض تقسیم کیے ہیں، حقوق تقسیم کیے ہیں، اختیارات تقسیم کیے ہیں۔ جس کو جو فریضہ ملے گا اسی اعتبار سے اس کو اختیار دیا جائے گا، جتنی ڈیوٹی لگائی جائے گی، جتنا اختیار دیا جائے گا اسی اعتبار سے اس کو حق بھی دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جب اس بیلنس کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ بگاڑتا ہے انسان، تو وہیں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو بات آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اللہ کو گھر کا بسانا پسند ہے، اللہ کو گھر کا اجاڑنا ناپسند ہے۔ اللہ نے گھر بسانے کا نام نکاح رکھا ہے اور گھر کے اجاڑنے کا نام طلاق ہے۔ آپ ان مسائل سے واقف ہوں گے، میں خالی موضوع کے تحت آپ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ نکاح کے لیے کیا شرط ہے؟ نکاح تنہائی میں ہو سکتا ہے یا 10-20 آدمیوں کا بیٹھنا ضروری ہے؟ نکاح میں کسی ایک گواہ کو بھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ فقہ محمد و آل محمد کے تحت عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی فقہ میں گواہ کو کوئی مسئلہ ہو، لیکن فقہ محمد و آل محمد یعنی جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا احکام ہے جو اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، نکاح میں کسی گواہ کا ہونا شرط، بلکہ میں الٹی طرف سے چلوں، طلاق دینے اگر خدا نخواستہ کوئی چلتا ہے تو طلاق میں کئی شرطیں ہیں۔ طلاق کی پہلی شرط یہ ہے کہ کم سے کم 2 آدمی طلاق کے صیغے کے جاری کرنے کے گواہ ہوں۔ یہ 2 آدمی کیسے ہوں؟ پہلے آئے باب المراد، مہینے 2 مہینے مولانا سے لے درس اخلاق، اور اپنے کو عادل بنائیں۔ عادل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ چھوڑ دیں، بالکل نہ جھوٹ بولیں، نہ غیبت کریں، نہ کسی مومن کی توہین کریں، جتنے گناہ کبیرہ بڑے گناہ وہ سب چھوڑ دیں۔ اگر ان کے گھر میں بلیڈ کا خرچہ تھا تو وہ بھی ختم کریں، وہ بھی کم کریں اپنے گھر سے خرچہ اس کا۔ عادل کا مطلب خالی داڑھی رکھ لینا نہیں ہے، داڑھی نہ مونڈنا بھی ایک شرط ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ ایک بار بھی نہ کرے اور گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ بار بار نہ کرے۔
تو بار بار مونڈنے ہی سے تو آدمی گنہگار ہو جائے گناہ کبیرہ کا. چاہے ایک بار مونڈنا گناہ کبیرہ نہ ہو، داڑھی مونڈنا ایک بار گناہ کبیرہ چاہے نہ ہو، لیکن جب روز مونڈے گا تو یہ بھی گناہ کبیرہ بن جائے گا. اور پھر میں ایک جملہ ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک گناہ کر بیٹھنا ہوتا ہے اور ایک گناہ پلاننگ کر کے کرنا ہوتا ہے. گناہ کر بیٹھنا الگ چیز ہے، اور پلان کر کے کہ جب گئے ہو، کیا نام ہے جہاں خریداری کرتے ہیں آپ لوگ، ارے جو سپر اسٹور وغیرہ بنے ہوئے جگہ گئے، ہاں ازدا کچھ ہے، وہاں گئے تو دنیا کی ہر چیز خریدی، وہی شیونگ بھی اٹھائی جا رہی ہے. اس کا مطلب پلان ہو رہا. تو پلان کر کے اللہ کی بارگاہ میں نفس کے دباؤ میں، حالات کے دباؤ میں کسی وجہ سے گناہ کر بیٹھنا اور ہوتا ہے، لیکن یہ طے کر کے کہ پروردگار تو میں اس سے منع کیا، آج بھی کروں گا، کل بھی کروں گا، پرسوں بھی کروں گا. آپ کے گھر میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جائے تو بتائیے کیا کیجیے گا؟ جو ضد کر لے آپ سے، جو اڑیل پن کر لے. خیر، تو عادل کا مطلب ہے جو گناہ کبیرہ نہ کرے اور گناہ صغیرہ کی تکرار نہ کرے. دو گواہ چاہیے طلاق میں، دونوں کے دونوں عادل ہوں. نمبر 1. اچھا صاحب گواہ فراہم کر لیے کہ آپ طلاق کا صیغہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. مسٹر طلاق صاحب، جو آپ کو شوق ہوا گھر اجاڑنے کا، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ یہ صیغہ آپ کو عربی میں صحیح طور پہ پڑھنا ہوگا. اور یہ کوئی دعا نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ لے سمجھے بغیر، یہ ایک کام ہے جو آپ کو کرنا ہے. لہذا آپ کو عربی میں سمجھ کے صحیح عربی میں پڑھنا ہوگا. اچھا صاحب صحیح عربی میں تیاری کر لی، مولوی صاحب کو پکڑ لائے، ان کو 2 گواہ بھی لے لیے، کہا ابھی طلاق صیغہ پڑھ سکتے، کہا نہیں. اب یہ خیال کرنا ہوگا خاتون کی طہارت و نجاست کے مسئلے میں کہ وہ خاتون عالم طہارت میں ہو. تو کم سے کم 3 موٹی شرطیں میں نے طلاق کی آپ کے سامنے رکھی. ان تینوں کو جمع کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ طلاق پڑھنے والا عربی داں ڈھونڈیے، پھر 2 عادل گواہ ڈھونڈیے، پھر طہارت کا انتظار کیجیے. تو طلاق میں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے. اور نکاح میں گواہ نہیں چاہیے. اگر عربی نہیں آتی ہے تو کسی بھی زبان میں ہو سکتا. خاتون کا عالم طہارت میں ہونا بھی شرط نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، دیکھا آپ نے، اللہ نے نکاح کو بنایا ہے آسان، طلاق کو بنایا ہے مشکل، اس لیے کہ وہ گھر کو بسا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اسے اجڑے ہوئے گھر اچھے نہیں لگتے. یہ ہماری صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات اس سے بہتر طور پہ بھیج دیں محمد و آل. اور پھر اس اجڑتے ہوئے گھر کو بسانے کے لیے بھی خاتون کو طلاق دے کے گھر سے نہ نکالو عدے کے درمیان. اور جو عدے کی مدت ہے 3 مہینے، اس میں اگر دل بدل گئے اور پھر سے لگا کہ معاملہ نپٹایا جا سکتا ہے تو پھر سے ہی تمہاری بیوی ہو جائے گی. نہ نکاح پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مولانا کو بلانے کی ضرورت ہے. خالی تمہارا ارادہ بدلا، تمہارا عمل بدلا، یہ بیوی پھر سے تمہاری ہو گئی اس عدے کی مدت کے اندر. تو اللہ گھر کو بگاڑنا نہیں چاہتا ہے، اجڑتے ہوئے گھر میں بھی مدت چھوڑتا ہے کہ سوچنے کی مہلت رہے تاکہ اس گھر کو اجڑنے سے بچایا جا سکے. لیکن اس برا ہو اس کلچر کا، جسے ہم ترقی یافتہ کلچر اور تہذیب سمجھ رہے ہیں، جہاں بڑی تیزی سے بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے، گھر اجڑتے چلے جا رہے ہیں، اور جو گھر بسے ہوئے ہیں ان میں بھی تلخیاں حد سے زیادہ ہیں. ان کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے گھر سے تہذیب ملی تھی، جو کلچر ملا تھا اسے نہیں اپنایا ہے. بس میں آج اسی جگہ اپنی بات کو روکے لیتا ہوں بغیر کسی اب کے، اور انشاءاللہ کل اس موضوع کو آپ کی خدمت میں مکمل کر دوں گا. میں نے اسے اتنا وقت اس لیے دیا ہے کہ ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ اس وقت، اور خاص کر کے اس ملک میں، ان علاقوں میں، اس ایریے میں آباد لوگوں کی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے میرے عزیزوں. لہذا ان مسائل کو محمد و آل محمد کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے گھر بسایا ہے، اللہ گھر کو بسانا پسند کرتا ہے، گھر کو اجاڑنا پسند نہیں کرتا ہے. گھر اجاڑنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں. کبھی گھر میاں بیوی کے رشتے کو توڑ کے اجاڑا جاتا ہے، کبھی گھروں کے اندر بھائیوں اور بہنوں میں جھگڑا کر کے وہ گھر اجاڑا جاتا ہے، اور کبھی ظالموں نے اس طرح سے بھی گھر اجاڑے ہیں جن کی تاریخ داستان میں آپ روزانہ سنا کرتے ہیں کہ گھروں کو اس طرح سے اجاڑا جاتا ہے کہ خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے.
یہ گھروں کو اجاڑنے کا کام آپ دیکھ لیں کہاں سے شروع ہوا ہے، اور گھروں کے بسانے کا کام آپ دیکھ لیں کہاں سے شروع ہوا ہے۔ خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے، سروں سے چادریں تک چھینی جاتی ہیں۔ کربلا میں دو لشکر آمنے سامنے ہیں، ایک طرف وہ ہے جو اجاڑنے والے ہیں اور ایک طرف وہ ہے جو بسانے والے ہیں۔ جہاں 9 محرم کی رات کو حملہ کیا جاتا ہے تو ایک رات کی مہلت اور لی جاتی ہے تاکہ رات اللہ کی یاد میں بسر کر لی جائے۔ حسین جب مدینہ منورہ سے مکے کے لیے نکلے تھے اور مکے سے کوفے کی طرف چلے تھے، تو جب کوفے کا رخ حسین نے اختیار کیا تھا تو حسین کے علم میں پورے حالات تو پہلے سے تھے ہی، اب وہ وقت بھی سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے مولا تو اپنی نانی جان حضرت ام سلمہ سے ملنے گئے تھے۔ ام سلمہ کو حسین سے بہت محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ ام سلمہ نے دیکھا ہے کہ یہی حسین رسول کی آغوش میں آتے تھے، رسول کے سینے پہ سوتے تھے، تب رسول کو نیند آتی تھی۔ رسول کی محبت دیکھی ام سلمہ نے، اس لیے ام سلمہ کو خصوصیت سے محبت ہے۔ حسین جب مدینے سے نکلے پہلے روکا جناب ام سلمہ نے، جب حسین نے کہا کہ جانا ہے نانی جان، جانا تو پڑے گا، جانا تو پڑے گا، اللہ کی مرضی یہی ہے، تو جناب ام سلمہ نے ایک جملہ کہا تھا بیٹا اگر تم نے مدینے سے جانا ہی طے کر لیا ہے تو ایک بات ہماری سن لو، ایک گزارش ہماری مان لو، کہیں جہاں جی چاہے چلے جاؤ لیکن عراق نہ جانا۔ کیوں نانی جان؟ کہا بیٹا ہم نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ عراق کی زمین پر تمہارا خون بہایا جائے گا۔ حسین نے جواب دیا نانی وہ وقت آ چکا۔ تو حسین جانتے تھے کہ وقت نزدیک ہے، وہ وقت آ رہا ہے، اور ہمیں جس طرح کی جنگ لڑنا ہے اس میں ہمیں کیسے افراد کی ضرورت ہے۔ اس لیے کربلا پہنچنے سے پہلے حسین نے ان کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے جو اس لائق تھے کہ لشکر حسین کا حصہ بنے۔ انہی میں سے ایک حسین کا وہ بچپن کا دوست ہے جس کا نام ہی حبیب ہے، حبیب ابن مظاہر، حسین کے بچپن کے ساتھی۔ مجھے کتاب کا نام تو یاد نہیں رہ گیا مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھا ہے۔ رسول اللہ کا انتقال سن 11 ہجری میں ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت سن 4 ہجری ہے، یعنی 6 سال چند مہینے کی عمر ہے امام حسین کی جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو 6 سال کے حسین اس وقت ہیں جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ روایت میں نے یہ پڑھی تھی کہ جناب حبیب ابن مظاہر اپنے بابا مظاہر کے ساتھ مظاہر آئے ہیں مدینے اور رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ رسول نے دیکھا کہ ایک ننھا سے بچہ حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کے رسول اللہ نے پوچھا تو یہ کون ہے؟ تو حضرت مظاہر نے بتایا کہ یہ بیٹا ہے میرا۔ جناب حبیب کو دعا دی تھی رسول اللہ، شاید اسی دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ کوفے میں جب حبیب کو حسین نے بلایا اور خط لکھا ہے تو عجیب جملہ لکھا تھا، فرزند فاطمہ حسین کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام یہ خط ہے جو کوفے والوں کا فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر۔ حسین کا خط نامہ بر لے کے پہنچا۔ کوفے کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں ابن زیاد ایک ایک انسان کی آمد و رفت میں نگاہ رکھے اور اس میں خاص کر کے وہ لوگ جو حسین کی محبت دل میں رکھتے ہیں، جو علی کے پیرو ہیں، ان پر نگرانی ہے، اور ذرا سے کسی پہ شبہ ہوتا ہے تو اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، حجرے میں ایک چراغ جل رہا ہے، دسترخوان بچھا ہے، حبیب اپنی خاتون کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ لقمہ ہاتھ میں لیا تھا کہ ایک مرتبہ زنجیر در کسی نے بجائی، لقمہ رکھا باہر گئے، اللہ خیر کرے، رات کی اتنی تاریکی میں اتنی دیر میں اس وقت زنجیر در کا بجایا جانا کوئی اچھی خبر نہیں ہو سکتی۔ راتوں میں اسی طرح سے علی والوں کو، حسین والوں کو گھروں سے نکال کے شہید کیا جا رہا تھا۔ گئے باہر، اتنی دیر تک وہ معظمہ بے چین نہیں کہ دیکھیں حبیب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ واپس آئے تو ہاتھ میں ایک تحریر تھی، حبیب کے ہاتھوں میں تحریر دے کے پوچھا کیا ہے؟ کہ کربلا حسین نے، رسول کے نواسے حسین نے، فرزند زہرا حسین نے مجھے بلایا ہے، لکھا ہے کہ میں تنہا ہوں
میرا ساتھی نہیں ہے حبیب، میری مدد کے لیے آیا۔ زوجہ نے پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ حبیب نے اپنی گفتگو سے کچھ ایسا اظہار کیا کہ جیسے کچھ تردد کا شکار ہو۔ یہ اظہار اس لیے نہیں تھا کہ حبیب تردد کا شکار تھے، یہ تردد کا اظہار صرف اس لیے تھا تاکہ اس مومنہ کا ایمان بھی دنیا کے سامنے آ جائے۔ ایک مرتبہ مومنہ نے آواز دی، حبیب کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے فاطمہ کا لخت جگر تمہیں مدد کے لیے بلائے اور اس کے بعد بھی تم تردد کا شکار ہو رہے ہو۔ کہا یہ بات نہیں ہے مومنہ، جاؤں گا اور کیسے نہیں جاؤں گا، میرا حسین مجھے بلا رہا۔ حالات اتنے برے ہیں کہ اگر نکل کے خود چلے جاتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے، گھوڑا ساتھ ہوگا، سمٹ لیا جائے گا، شہید کر دیے جائیں گے، کربلا نہ پہنچ سکیں گے۔ لہذا ایک غلام کو جسے کوئی نہ پہچان سکے اسے گھوڑا حوالے کیا، کہا جب رات کی تاریکی پھیل جائے تو تو کوفے کے باہر فلاں جگہ جا کے میرا انتظار کرنا۔ وہ گھوڑا لے کے اس جگہ پہنچ گیا۔ حبیب گھر سے نکلے چھپتے چھپاتے، نخلستانوں کے درمیان سے، کھجوروں کے پیڑوں کے درمیان سے چھپتے ہوئے، کہیں کھڑے کھڑے چلنا پڑ رہا ہے، کہیں زمین پہ بیٹھ کے چلنا پڑ رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو فوجیوں کو کس طرح سے کہیں زمین پہ گھٹنیاں ٹیک کے چلنا پڑتا ہے، کہیں سینے کے بل لیٹ کے چلنا پڑتا ہے، کہیں کھڑے ہو کے چلنا۔ اب چاروں طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، ان پہرے داروں سے بچنے کے لیے کبھی حبیب زمین کے بل لیٹ کے چل رہے ہیں، کبھی گھٹنیوں چل رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے چل رہے ہیں۔ اس طرح چلتے چلتے دیر ہو گئی۔ وہ وقت جو بتایا تھا وہاں پہنچنے میں، ادھر حبیب نہیں پہنچے، ادھر وہ غلام گھوڑا لے کے پہنچ چکا ہے۔ حبیب پہنچے تو گھوڑا اور غلام، گھوڑے سے غلام گفتگو کر رہا تھا، کہا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کرنے کے لیے چلوں گا۔ ارے قربان حسین کی اس تنہائی پر کہ جہاں جانور تک بے چین ہو رہے ہیں حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ حبیب آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا تو ہے خدا میں آزاد ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا آقا، ارے اب جب زندگی اپنے عروج پہ پہنچنے والی ہے، جب عظیم شرف ملنے والا ہے تو آپ مجھے تنہا آزاد کر رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں، میں تنہا نہ رہوں گا۔ حبیب نے گھوڑے پہ ساتھ بٹھایا، کربلا پہنچے، چھپتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ۔ ادھر ایک مرتبہ خاک اڑتی ہوئی دکھائی دی، خیموں میں بھی کچھ ہلچل مچی، دروازے پر بھی کچھ آوازیں آنے لگی۔ زینب نے کہا جا کے فضا دیکھ لے ذرا کون آیا ہے، اس لیے کہ اب تک جو آیا ہے لشکر یزید میں آیا ہے، جو آیا ہے یزید کا سپاہی آیا ہے، ارے کون آیا ہے جا کے دیکھ۔ فضا نے آگے جواب دیا، ارے شہزادی اب کوئی اور نہیں، آپ کے بھائی حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ زینب کا دل باغ باغ ہو گیا، کہا فضا جا کے میرے بھیا کے دوست سے کہہ دو کہ تمہیں فاطمہ کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے اپنا اتار کے پھینکا، ارے آج رسول اللہ کی اولاد کا یہ حال، رسول اللہ کی اولاد کی بے کسی اور بے بسی کہ غلاموں کو سلام کہلائے۔ استقبال کرنے کے لیے حسین تو نکلے ہی تھے، زینب نے بھی سلام کہلا دیا۔ عاشور کا دن آیا، میں 2-3 فقرے سن لیں۔ عاشور کا دن آیا، وقت ظہر شروع ہوا، حسین نے نماز کا اہتمام کرنا شروع کیا۔ ادھر سے ظالم نے آواز دے دی، نماز لاکھ پڑھو تمہاری نماز قبول ہونے والی نہیں۔ ارے فقیہ کوفہ کو ایک مرتبہ جلال آ گیا، کہا مولا اب زندگی کی نماز آخری گزر گئی، اب جا کے آپ کے نانا کے پیچھے نماز پڑھوں گا مولا۔ ہاتھوں میں تلوار لی، ایک مرتبہ لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے، بھوک اور پیاس، ضعیفی اور بڑھاپا، تھوڑی دیر میں گزری تھی کہ سرے حبیب تن سے جدا ہو گیا۔ ہاں عاشورہ گزرا، 11 محرم گزری، 12 محرم، سارے شہداء کے سر نیزوں کی نوک پہ بلند کر کے کوفے لے جائے گئے، یا گھوڑوں کے یا اونٹوں کی گردنوں میں ہیں۔ ایک کم سن بچہ ایک سر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، یہ موقع پا کے اس نے ایک مرتبہ ظالم سے اس سر کو چھین لیا اور منہ پہ منہ رکھ کے پیار کیا، لبوں کو بوسا دیا۔ کسی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر کا سر، اور یہ اس کا کم سن بچہ ہے۔ ارے ظاہر اس کے بعد وہ بچہ زندہ نہ رہ سکا، مگر میرے عزیزو
طرح سے اتار لیتے، مگر بیٹا تم تو اپنے بابا سے پہلے ہی سر کٹا کے سو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا وأبيها وبعلها وبنيها اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم شہدائے کربلا، ماتم حسین۔